بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری محترم ماں بہنوں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 31 سے لے کر کے 35 تک پڑھی گئی ہے، 31 to 35. پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے کفار قریش اور مشرکین مکہ دارالندوہ میں جمع ہوئے، اور دارالندوہ میں جمع ہو کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا مشورہ کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے منصوبوں کو ناکام فرمایا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ بھی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بھی تدبیر فرماتے ہیں، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر انسان کی تدبیر پر غالب رہتی ہے. تو دارالندوہ کی میٹنگ اور مشورے میں کفار قریش اور مشرکین مکہ کے قداور اشخاص عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو سفیان، امیہ ابن خلف اور نضر ابن الحارث یہ جمع ہوئے تھے. تو دارالندوہ کے شرکائے مجلس میں ایک شریک ہے نضر ابن حارث. نضر ابن حارث کی بیہودہ گفتگو کو پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد والی آیت میں اس کی بیہودہ گفتگو کا جواب دیا گیا ہے. پہلی آیت میں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے ہماری آیتیں، یعنی ہمارا قرآن کریم کے اندر پچھلی امتوں کے واقعات، وہ واقعات ان کو سنائے جاتے ہیں. اصل میں نضر ابن حارث تجارت پیشہ شخص تھا، اور مختلف ملکوں میں یہود اور نصارہ کی کتابیں اور عبادتیں دیکھتا رہتا تھا. بارہا اس کو اتفاق ہوتا تھا دیکھنے کا. چنانچہ جب اس کے سامنے قرآن کریم کی جو پچھلی امتیں ہیں ان کے واقعات سنائے جاتے تو وہ یوں کہتا کہ قد سمعنا، یہ ہم سن چکے ہیں، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسا کہتے، یعنی یہ کلام جو ہے ایسا کلام ہم کہتے. تو وہ نضر ابن حارث کی بیہودہ گفتگو کو بیان کیا کہ جب ان کے سامنے ہماری نشانیاں پڑھی جاتی ہیں، ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہتے تو ہم ایسا ہی کہتے. نہیں ہے یہ مگر اگلوں کی من گھڑت باتیں یا اگلوں کے احوال. یہ کہا
نضر ابن حارث نے۔ آنے والی آیت میں اس کی بیہودہ گفتگو کا جواب ہے، اور جب وہ کہتے ہیں، یعنی جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نضر ابن حارث سے یوں کہا کہ بھئی تم کہتے ہو، اس کو لاجواب کرنے کے لیے، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، تو لاؤ نے کہو ایسا کلام، کیونکہ ایسا کلام لانے پر ہی تو حق اور باطل کا فیصلہ ہے۔ قرآن کریم نے تو کئی بار چیلنج کیا، پورا قرآن لاؤ، نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لاؤ، 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو ایک صورت لاؤ، ایک صورت نہیں لا سکتے تو ایک آیت ہی لاؤ۔ لیکن وہ اپنے مال اور اپنی اولاد کو قربان کرنے کے باوجود، سر دھڑ کی بازی لگانے کے باوجود وہ اس کا مثل نہیں لا سکے۔ اب جب اتنے سارے چیلنج اور تحدیات کے بعد بھی کوئی شخص اس کے مثل کو پیش نہ کر سکا، اس کے بعد کوئی یوں کہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام کہتے، یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو بے غیرت ہو، جس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ قرآن کریم نے تو کھلا چیلنج دیا ہے۔ تو صحابہ کرام جب نضر ابن حارث سے کلام الہی کی حقانیت کو بیان کرتے، تو نضر ابن حارث وہ اپنے باطل مذہب پر پختگی کو دکھانے کے لیے یوں کہتا، کیا کہتا وہ آگے کی آیت میں ہے۔ اور جب وہ کہتے ہیں اے اللہ، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے، یعنی یہ نضر ابن حارث اور ایک قول کے مطابق ابو جہل، جو بھی ہو، کہ اگر یہ حق ہے آپ کی جانب سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجیے، پتھروں کی بارش برسا دیجیے، یا ہم پر دردناک عذاب لے آئیے۔ تو اپنے باطل اور کھوٹے مذہب پر پختگی بتلانے کے لیے، پختگی دکھانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے یہ کہنے لگا کہ اگر یہ کلام حق ہے، قرآن کریم حق ہے، رسول حق ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دیجیے۔ اس کے بعد والی آیت میں ابن جریر، محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی، ان کے قول کے مطابق اس کے بعد والی آیت کا پہلا حصہ اس کے جواب میں نازل ہوا کہ بے شک تم اپنے ناکردہ اعمال کی وجہ سے، قرآن کریم کی مخالفت کی وجہ سے، اسلام کی مخالفت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اس بات کے مستحق ہو کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی جائے اور عذاب نازل ہو، لیکن اس عذاب کے نازل ہونے سے مانع اور رکاوٹ کیا چیز ہے، اس رکاوٹ کو بیان کیا۔ تو وہ حصہ اس کے جواب میں نازل ہوا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے جب تک کہ آپ ان میں ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکۃ المکرمہ میں موجود ہونا ان پر عذاب آنے سے مانع ہے۔ تو پہلا معنی کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکۃ المکرمہ میں موجود ہونا۔ تو اللہ ایسے نہیں ہے کہ عذاب دے جب تک کہ آپ ان میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی بھی کسی آبادی میں، کسی خطے میں عذاب نازل فرمانا چاہتے ہیں تو اس آبادی اور اس خطے کے نبی کو باہر نکال لیا جاتا ہے اور اس کے بعد عذاب نازل کرتے ہیں۔ قوم شعیب کو دیکھ لیجئے، قوم لوط کو دیکھ لیجئے علیہ السلام، قوم ہود کو دیکھ لیجئے، قوم صالح کو دیکھ لیجئے کہ وہ تمام انبیاء کو باہر نکال لیا گیا اور اس کے بعد اس بستی پر عذاب آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر رحمت للعالمین ہے، بھلا ان کے مکۃ المکرمہ میں ہوتے ہوئے کیسے عذاب نازل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، بے شک تمہارے کرتوت تو ایسے ہے کہ تم عذاب کے مستحق ہو، ضرور عذاب نازل ہو جانا چاہیے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں مکۃ المکرمہ میں موجود ہے اور ان کا وجود مسعود اس عذاب سے آنے سے رکاوٹ ہے اور مانع ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو اس کے بعد مکۃ المکرمہ میں آپ کا وجود نہیں رہا، مدینہ چلے گئے، تو اب عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا۔ تو آگے کا ٹکڑا نازل ہوا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ نہیں ہے ان کو عذاب دینے والا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ چلو پہلا سبب عذاب کا مرتفع ہو گیا، دور ہو چکا کہ آپ مکۃ المکرمہ میں نہیں رہے، اب کیا چیز ہے مانے؟ تو کہا کہ وہ ضعفاء مسلمین، کمزور قسم کے مسلمان جو بیچارے ہجرت نہیں کر پائے مدینہ منورہ کی طرف، اور اب تک وہ مکۃ المکرمہ میں ہیں اور ان کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہے ہیں، وہ ہر وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو وہ گناہوں کی معافی مانگنا یہ عذاب سے مانع اور رکاوٹ ہے۔ تو وہ آگے کا حصہ نازل ہوا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ جب تمام مسلمان مکۃ المکرمہ سے نکل گئے، یعنی جو کمزور سمجھے جاتے تھے، انہوں نے بھی ہجرت کی، کہاں؟ مدینہ منورہ کی طرف، تو اب دونوں سبب مرتفع ہو گئے، یعنی عذاب آنے کے جو دو سبب تھے، یعنی عذاب آنے سے جو رکاوٹ تھے، ایک تو نبی کا وجود، وہ تو پہلے ہی تشریف لے جا چکے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ، اور دوسرا عذاب سے معنی کیا تھا؟ مسلمان جو وہاں استغفار کرتے تھے وہ، تو اب دونوں سبب مرتفع ہو چکے، عذاب کے لیے جو معنی تھے وہ مرتفع ہو چکے، تو اس کے بعد کیا آیت نازل ہوئی؟ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، ان کے لیے کیا ہے؟ مطلب کون سی چیز اب عذاب آنے سے رکاوٹ ہے؟ یہ کہ عذاب نہ دیں ان کو اللہ تبارک و تعالی، حال یہ کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ قرآن کی مخالفت تو تھی ہی، اسلام کی مخالفت تو تھی ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو تھی ہی، ان اسباب میں سے ہر سبب ایسا ہے جو عذاب کا مقتضی ہے، عذاب کا تقاضا کرنے والا ہے، وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور مزید عذاب کے آنے میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوا، کیا؟ تو کہا کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، خود تو ڈنگ کی عبادت کرتے نہیں، اور جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 6 میں جب آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے عمرہ کے قصد سے تشریف لے گئے، تو وہاں مشرکین مکہ اور کفار قریش نے ان کو روک دیا اور عمرہ کرنے نہیں دیا، چنانچہ آپ علیہ السلام لوٹ آئے اور پھر اگلے سال گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب عذاب سے مراد کیا ہے؟ تو کہا کہ سن ہجری 6 غزوہ حدیبیہ آپ لوٹ آئے، سن ہجری 7 میں آپ نے وہ مطلب عمرہ کیا، یعنی اس کی قضا کی، عمرۃ القضا کہہ لو، عمرۃ القضیہ کہہ لو، عمرۃ القصاص کہہ لو، عمرۃ الحدیبیہ کہہ لو، جو نام بھی دے دو۔ اس کے بعد سن ہجری 8 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10,000 صحابہ کرام کو لے کر کے مکۃ المکرمہ پہنچے، اور وہ ذلیل اور رسوا ہوئے، کون؟ کفار قریش اور مشرکین مکہ۔ تو یہ عذاب مراد ہے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب کیا ہے کہ ان کو عذاب نہ دے؟ تو اس عذاب سے مراد کیا ہے؟ مکۃ المکرمہ کی فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی، اور یہ لوگ ذلیل اور رسوا ہوئے، تو یہ ایک درجے کا عذاب ان پر آ گیا۔ یہ تو اس وقت جب ہم یہ مان کر چلیں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مراد مکۃ المکرمہ میں موجود ہونا، لیکن مفسرین کی ایک جماعت یوں کہتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا دنیا میں وجود مسعود، وجود بابرکت، دنیا میں موجود ہونا، یہ عذاب کے لیے معنی ہے۔ تو اس تفسیر کے مطابق اب یوں کہا جا سکتا ہے کہ چلیے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، ان کو کیا ہے کہ عذاب نہ دے اللہ تبارک و تعالی، حال یہ کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا کے اندر موجود ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ ہو، پوری دنیا کے اندر عذاب نہیں آ سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی جو نبوت تھی وہ خاص علاقے کے لیے تھی، خاص قبیلے کے لیے تھی، خاص خطے کے لیے تھی، تو جب وہ نافرمانی پر تل جاتے تھے تو ان پر وہ عذاب آتا تھا اور وہ ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور بعثت ہے تو وہ تو دنیا کے ہر حصے میں ہے۔ جب دنیا کے ہر حصے میں ہے
تو یہ ہرگز نہ ہوگا کہ آپ کے وجود بابرکت کے ساتھ اس دنیا کو فنا کر دیا جائے، بلکہ مفسرین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ آپ کے دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، قبر میں اتر جانے کے بعد بھی عذاب کے لیے وہ مانع ہوگا، کیونکہ قبر میں بھی وہ زندہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سابق حیات سے وہ حیات اور وہ زندگی کچھ مختلف ہو، لیکن اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرکیف تو اس وقت اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ وہ عذاب سے مراد اب عذاب آخرت ہوگا، یعنی یہ لوگ دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مسجد حرام سے عبادت کرنے سے روکتے ہیں اور عمرہ کرنے سے روک دیا، تو یہ خیال نہ کریں کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اگر دنیا میں عذاب نہیں آیا تو آخرت میں عذاب آئے گا، یعنی عذاب نہ آنے کی وجہ سے وہ مغرور نہ ہو، مطمئن نہ ہو، دھوکے میں نہ پڑے، بلکہ ہر وقت خوف زدہ رہنا چاہیے کہ کسی وقت دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور عذاب آئے گا۔ اگر دنیا میں آ گیا سو آ گیا، تو اس وقت پھر اللہ یعذبہم اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو آخرت میں عذاب دے گا۔ وما كانوا اولیاء، انہوں نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر سن ہجری 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے جو روکا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی، وہ یوں سمجھتے تھے کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، ہم مسجد حرام کے اختیار والے ہیں، اتھارٹی والے ہیں، ہم جسے چاہیں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ تو قرآن کریم نے اس کی تردید کی۔ وما كانوا اولیاء، وہ مسجد حرام کے اختیار والے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام سے کسی کو روکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کا متولی وہ ہو سکتا ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو۔ یہ تو کفار ٹھہرے، یہ تو فساق ٹھہرے، یہ تو فجار ٹھہرے، وہ کیسے مسجد حرام کے متولی ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ ان کا یہ دعویٰ کرنا، اور اسی دعوے کی بنیاد پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، تو کہا کہ وما كانوا اولیاء، وہ مسجد حرام کے اختیار والے نہیں ہیں، ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ روکیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، مسجد حرام کے اختیار والے تو وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اور کچھ مفسرین نے اولیاء میں ہو کی ضمیر کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹایا ہے، مطلب یہ کہ وہ اللہ کے دوست نہیں، اللہ کے اولیاء نہیں، اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ یعنی معصیت میں مبتلا، گناہ میں مبتلا، کفر میں مبتلا ہونے کے باوجود کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، سنت کی مخالفت کرنے کے باوجود کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، یہ خیال است و محال است و جنوں، تو یہ دعویٰ نیرا دعویٰ ہی ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کہا کہ وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو متقی ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو ان کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ تو مسجد حرام سے روکنا نمبر 1، اور اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھنا نمبر 2، اور نمبر 3 کو آگے بیان کیا گیا آگے کی آیت میں کہ ایک طرف تو وہ ڈھنگ کی عبادت کرتے نہیں تھے، اور جو عبادت سر انجام دیتے تھے وہ کیا تھی؟ وہ حقیقت میں عام انسانی فعل سے بھی گری ہوئی حرکتیں ہوتی تھی، اور وہ کیا؟ تو کہا کہ مسجد حرام کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور اس کے بعد کیا کرتے؟ سیٹیاں بجاتے، تالیاں پیٹتے، اور وہ اس کو نماز سے تعبیر کرتے کہ یہ ہماری نماز ہے۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، یہ ان کی نماز تھی، اس کو وہ نماز کہتے تھے۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تم عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہو سکتا ہے، اور دنیا کے اندر دنیاوی عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت پھر غزوہ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو شکست فاش دی اور ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا مسلمانوں کے ہاتھوں، وہ مراد ہو سکتا ہے۔ تو تم عذاب کو چکھو تمہارے کفر کی وجہ سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔ Thank you.